Islamic Research Center. ساتواں پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی روشنی میں اس مہینے میں گالیاں دینا، تبرہ بازی کرنا اور اس طرح کے کاموں سے رکنا بھی چاہیے اور روکنا بھی چاہیے۔ جب کوئی شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے تو آپ صرف اتنا پوچھ لیجئے، اچھا آپ کس ابو بکر کو گالی دے رہے ہیں؟ ابو بکر بن علی کو، جو سیدنا علی کے بیٹے ابو بکر تھے، ان کو گالی دے رہے ہیں کیونکہ سیدنا علی کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا؟ یا آپ ابو بکر بن حسن، جو سیدنا علی کے بیٹے حسن کے بیٹے ابو بکر تھے، آپ اس کو گالی دے رہے ہیں؟ کس کو گالی دے رہے ہیں؟ کون سے ابو بکر کو؟ یا آپ ابو بکر بن حسین، جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی ابو بکر تھا، آپ کس کو گالی دے رہے ہیں؟ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اس لیے گالی دیتے ہیں کہ یہ اور یہ ہے، سیدنا علی کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر، سیدنا حسن کے بیٹے کے نام بھی ابو بکر، سیدنا حسین کے بیٹے کے نام بھی ابو بکر، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ موسیٰ کاظم، اس کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر، آپ کس ابو بکر کو گالی دے رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کیوں ابو بکر کا نام اپنے بیٹوں کا رکھا؟ محبت تھی۔ اگر کوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، لڑائی نہ کریں، صرف پوچھ لیں، اچھا یہ بتائیے آپ سیدنا علی کے بیٹے جو عمر تھے ان کو گالی دے رہے ہیں کیونکہ سیدنا علی کے بیٹے کا نام عمر بھی تھا؟ یا آپ عمر بن حسن کو گالی دے رہے ہیں جو سیدنا حسن کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی عمر تھا؟ آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو عمر تھے ان کو آپ گالی دے رہے ہیں، اور زین العابدین جو سیدنا علی کے بیٹے تھے ان کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، کیا آپ ان کو گالی دے رہے ہیں؟ کس عمر کو گالی دے رہے ہیں؟ یا موسیٰ کاظم کے بیٹے عمر تھے، کیا آپ ان کو گالی دے رہے ہیں؟ کس عمر کو گالی دے رہے ہیں؟ آپ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نام لے کے کہتے ہو کہ عائشہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کون سی عائشہ؟ امام جعفر صادق کی بیٹی کا نام بھی تو عائشہ تھا، کیا آپ اس کو گالی دے رہے ہیں؟ یا موسیٰ کاظم کی بیٹی کا نام بھی تو عائشہ تھا، اور علی رضا کی بیٹی کا نام بھی تو عائشہ تھا، آپ کس عائشہ کو گالی دے رہے ہیں؟ اگر سیدہ عائشہ سے نفرت ہوتی تو یہ سارے کے سارے جو صالحین اتقیاء لوگ گزرے ہیں یہ اپنی بیٹیوں کا نام عائشہ ہی رکھتے؟ اور سیدہ عائشہ وہ ہے جس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوتا تھا، یہ سیدہ عائشہ وہ ہیں جس کی پاکیزگی اور طہارت کو جب تک میں اور آپ تلاوت نہیں کرتے قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیغمبر کو سجدے کی حالت میں بھی بلا سکتے تھے، رکوع کی حالت میں بھی بلا سکتے تھے، قیام کی حالت میں بھی بلا سکتے تھے، کیونکہ اس جیسی ہستی تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ لیکن اللہ کے رسول کو جب اللہ نے اپنے پاس بلایا تو سید عائشہ کیا کہتی ہیں؟ بین حاقنتی و ذاکنتی، اس ہستی نے ٹیک لگائی تھی تو سیدہ عائشہ کے ساتھ ہی ٹیک لگائی تھی۔ اور آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک جو اپنے منہ مبارک میں ڈالی ہے اس کو چبا کے بھی دیا تھا تو سیدہ عائشہ نے چبا کے دیا تھا۔ کس عائشہ کو گالی دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمیں صحیح راستہ دیتا ہے اور وہ حدیثیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، اس لیے گالی دینا اس کے بارے میں بھی سمجھنا چاہیے۔ لا تسب الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ شیطان کو گالی دینے سے بھی شیطان ہی خوش ہوگا۔ حمیدی کہتے ہیں من السنہ الترحم علی اصحاب محمد، سنت یہ ہے کہ صحابہ کرام پہ ترحم کی دعا کی جائے کہ اللہ ان پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں فَلَمْ نُؤْمَرْ إِلَّا بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ، ہمیں صرف حکم ہے کہ ہم استغفار کریں۔ فَمَنْ سَبَّهُمْ، جس نے گالی دی، او تنقصهم، یا ان کا کوئی نقص بیان کیا، او احد منہم، کسی ایک کا بھی نقص، فَلَيْسَ عَلَى السُنَّةِ، حمیدی جو محدث ہیں بیان کر رہے ہیں صحیح بخاری کی پہلی روایت بیان کرنے والے بیان کرتی ہیں جس نے گالی دی کو نقص بیان کیا
اس کی زندگی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور دوسری بات، امام احمد رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے اذا رأيت رجلا يذكر اصحاب رسول اللہ بالسوء فاتهمه على الاسلام، جو کسی صحابی کے بارے میں کوئی بری بات کہے فاتهمه على الاسلام، اس کا اسلام تہمت والا ہے، وہ اسلام ٹھیک نہیں ہے۔ اور ابو زرع رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے اذا رأيت الرجل، جس کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اذا رأيت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ، اگر تم دیکھو کہ کوئی کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، فاعلم انه زندیق، تو سمجھ لینا یہ زندیق ہے۔ وذلك، کیوں؟ ان الرسول حق، کیونکہ اللہ کے رسول حق ہیں، والقرآن حق، قرآن بھی حق ہے، وانما ادى الينا هذا القرآن والسنة، یہ قرآن اور یہ حدیث صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے، والسنة اصحاب رسول اللہ، وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، صحابہ پہ طعن کرنے والا اصل میں قرآن اور حدیث کو مٹانا چاہتا ہے، کیونکہ وہی تو گواہ ہے، گواہی کے بغیر تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، ان گواہوں پہ جرا کرنا یہ حقیقت میں قرآن اور حدیث پہ جرا کرنا ہے۔ اور سرخسی نے تو کتنی بڑی بات کہہ دی، فمن طعن فیہم، جو صحابہ پہ طعن و تشنیع کرتا ہے، فہو ملحد، یہ ملحدین کا طریقہ ہے، منابذ للاسلام، یہ اسلام مخالف لوگوں کی بات ہے، دواؤہ السیف، اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کا علاج تلوار ہے، ان لم یتب، اگر وہ توبہ نہ کرے۔